وبارك وسلم يا سلام بلغ العلا بكماله كشفت الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. الحمدللہ انسائکلوپیڈیک اسٹڈی آف قرآن اس سائے میں، اس کی روشنی میں ہم اپنے قلب و باطن کو مزین کرنے کے لیے اور نور سے منور کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن نور ہے، اس کی روشنی میں بیٹھنے والے منور و تابع ہوتے ہیں، اس کی روشنی سے نور حاصل کرنے کے لیے ہم موضوعاتی صورت میں دور قرآن جو مختلف موضوعات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اور رب کا بھیجا ہوا یہ پیغام ہم حفظ جاں بناتے ہیں. الحمدللہ ہمیں آج کل اللہ پاک کی خاص مہربانی اور کرم سے جو قرآن پاک سے رہنمائی مل رہی ہے وہ اخلاق حسنہ ہے. موضوع اخلاق حسنہ ہے، اور اس میں اس کے ذیل میں جتنے بھی موضوعات آتے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ ساری اخلاقیات ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے از حد ضروری ہے. اچھا، آج جو اخلاق حسنہ کی فصل میں آج جو موضوع آئے گا وہ حیا اور غیرت مندی. الحیاء والغیرہ، حیا اور غیرت مندی. آج ہم حیا اور غیرت مندی کے ٹاپک پر قرآن کی آیات کی روشنی میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں کیسی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے. اگر ہمیں مسلمان بنایا ہے تو ایز اے مسلم ہمیں کچھ اللہ پاک نے اصول و ضوابط، کچھ نظم و ضبط اس ادارے سے منسلک ہوتے ہوئے سمجھائے ہیں، اور یہ سارے وہ اخلاقیات ہیں جو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اپنے آقا و مولا کے قریب کرتے ہیں. اور بلا شبہ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہاں آنے کا یہی ہے کہ شتر بے مہار کی طرح ہم یوں ہی ارد گرد دنیا کے نظاروں میں نہ کھو جائیں. ایک طرف دنیا کو اٹریکٹیو بنا کے اس کی اٹریکشن ہمارے دلوں میں سماج گئی ہے، اور دوسری طرف اللہ پاک نے اپنے حسین نظاروں کو دیکھنے کے لیے قرآن کے اندر دعوت نظارہ بھی دی ہے. اس لیے یہ سادہ سی بات ہے کہ جب آپ قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں تو قرآن پاک سے آپ کو صرف ناظرہ ہی پڑھ لیں، صرف ناظرہ قرآن کی تلاوت کر لیں تو اس سے ہی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو شرح صدر عطا فرماتا ہے. یعنی اس کی صحبت میں اور سنگت میں صرف آپ بیٹھ جاتے ہیں نا، تو آپ کے افہام کی وہ کھڑکیاں جو کہ بند ہوتی ہیں، جو عام کسی مجلس میں، عام کسی جگہ پر یا خود سیپریٹلی قرآن پاک بھی پڑھیں تو اتنی نہیں کھلتی جتنا اجتماعی طور پر قرآن پاک پڑھنے سے برکتیں اور شرح صدر نصیب ہوتی ہے. اس لیے البرکۃ فیہ الجماعت، یعنی برکت جو ہے وہ جماعت کے اندر زیادہ رکھتی ہے. ویسے انڈیویجولی بھی عبادت کا ثواب ہے، لیکن جو برکت زیادہ تر رکھی گئی ہے وہ جماعت میں رکھی گئی ہے. اس کی بہت مختلف ریزنز ہیں کہ بہت سارے بندے، نیک بندے کچھ ایسے اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتے ہیں، سینہ بسینہ سینوں سے کچھ ایسی برکتیں، ان کی زبان کو کچھ ایسی برکت ملی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذات کو کچھ اسپیشل کرم نوازیوں کے ساتھ چنا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں کچھ برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں. کچھ نیتوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، کچھ اچھی خالص نیت والے بندے مجلس میں آ جاتے ہیں تو اللہ پاک کو ان بندوں پر حیا آتا ہے اور ان پر رحم آتا ہے، تو ان کے صدقے سے چند چھینٹیں ہمارے اوپر بھی پڑ جاتی ہیں. اس لیے البرکۃ فیہ الجماعت، برکت جو ہے وہ جماعت کے اندر. اس لیے اجتماعی طور پر جو قرآن پاک، خصوصاً قرآن پاک، یعنی کوئی بھی ذکر کرے، ورد کرے، اس میں برکت ہے، لیکن قرآن تو پھر سرچشمہ ہے نا علم و ہدایت کا. اور اگر اس کی روشنی میں ہم بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی کرم نوازیاں
کتنی زیادہ ہوتی ہوں گی۔ الحمدللہ آج ہم حیا اور غیرت مندی اس کے بارے میں سورہ الانعام کی آیت 151، سورہ الانعام آیت نمبر 151، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے قلب و باطن کو اس دنیا میں رہتے ہوئے صاف ستھرا رکھنے کی جو ہمیں تاکید فرمائی ہے اور اس کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ ان آیات کو پڑھ کے بہت ساری باتوں کی ہمیں سمجھ آئے گی اور پردہ اٹھے گا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو حیا کے ساتھ، غیرت کے ساتھ اور اس کے اندر اپنے مالک و مولا سے وفاداری کے ساتھ کیسے گزارنا ہے۔ جی میں ترجمہ پڑھوں گی۔ وَلَا تَقْرَبُوا سے شروع ہوتی ہے یہ آیت، فرمایا اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جانا، کیوں؟ خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ وہ پوشیدہ ہوں، ٹھیک ہے؟ قریب، اب دیکھیے کرنا، وہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ ایسی باتیں جو آپ کو کسی خرافات میں مبتلا کر دیں، اس سے مثال یوں لی جا سکتی ہے کہ جیسے کوئی غلط خیال ہے، کوئی واہمہ آ گیا آپ کے ذہن میں، تو اس خیال کو بھی فوراً سے آپ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں، یعنی خیال بھی نہ لیں۔ اس خیال پر جب آپ ڈیپلی سوچیں گے تو وہ خیال، وہ سوچ آہستہ آہستہ آپ کا عمل بن جائے گا۔ لہذا عمل جب ہوگا تو پھر ظاہر ہے عمل پر دو۔ اس لیے اب دیکھیے اللہ پاک کی ہم پر خاص رحمت ہے، وہ فرماتا ہے کہ ایک نیک کام کی صرف نیت کرتے ہو تو تمہیں اس کا اجر مل جاتا ہے۔ نیت کی بعد میں کر نہیں سکے، کوئی ریزنز بن گئی، ہم سے وہ کام ہو نہیں سکا، اللہ نے فرمایا نیت کرنے پر اجر دے دیتا ہوں۔ لیکن جب برا کام سوچتے ہیں، جب تک کیا نہیں ہے اس وقت تک اس پر سرزنش یا پکڑ نہیں ہوگی۔ لہذا سوچ بھی آئے تو اس کو جھٹک دیں، اس کو ختم کر دیں اور فوراً۔ اور ایک بات آپ خود بھی آبزرو کر رہے ہوں گے کہ نیکوں کی مجلس، نیک مجلس، قرآن کی سنگت آپ کو ان چیزوں سے بچاتی ہے۔ یعنی کوئی غلط خیال آ گیا، کوئی غلط کام کرنے کو دل کیا، کہ دنیا بھی تو کر ہی رہی ہے نا، اگر ہم اس میں انوالو ہو جائیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا ایک پرکشش چیز بنا کر آپ کے سامنے پیش، ایسے نہیں ڈل چیز کی طرف تو کوئی بھی نہیں دیکھتا، اللہ پاک نے اس کو اٹریکٹیو بنا کے پیش کیا، اور یہی آزمائش ہے۔ اٹریکشن کیوں رکھی ہے؟ کہ پھر ہی تو تمہاری آزمائش ہونی ہے کہ تم اس کی طرف مائل کتنا ہوتے ہو۔ اس لیے قرآن جب ہمیں بچاتا ہے تو وہ ہمیں ہمارے دلوں میں اپنی سنگت کے ساتھ ان چیزوں سے نفرت بھی پیدا کر دیتا ہے، اور نفرت جب پیدا کرتا ہے تو پھر اس وقت اپنے آپ کو آبزرو کرنا ہے کہ دیکھو میں اتنا سیکھ کے اس منزل پر، اس سیڑھی پر پہنچ چکی ہوں، ابھی میرے جو پیچھے آنے والے ہیں وہ نیچے کھڑے ہیں اور وہ تنزل میں کھڑے ہیں، مجھے جو ہے وہ اب عروج دے دیا گیا ہے، تو کیا میرے دل میں وہ چیز کھٹک تو نہیں رہی؟ کیا کوئی حسرت تو نہیں پیدا ہو رہی ہے ایسی چیز کی؟ یہ ہے آپ کا آبزرویشن، مشاہدہ، یا جسے کہتے ہیں ایک پریکٹیکل کرنے کے بعد پورا پریکٹیکل کرنے، پھر اس کے بعد اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے جائزہ۔ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم نے جو گیم دیا ہے اس کے بعد اب دل کی کیفیت بدلی ہے یا